بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیجنگ میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ نشست سے فریقی تعاون پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے آج بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ سے فریقی ملاقات میں شرکت کی۔ اس ملاقات میں تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے آئندہ افغانستان، چین، پاکستان سے فریقی مذاکرات کے چھٹے دور کی تیاریوں اور ایجنڈا پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ متقی نے چین اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے سیاسی و اقتصادی تعلقات کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ان شعبوں میں مزید پیش رفت ممکن ہوگی۔ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ اچھے ہمسایہ تعلقات اور باہمی احترام کی بنیاد پر روابط کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر تینوں فریقین نے باہمی تجارت میں اضافے اور ٹرانزٹ سہولتوں کی فراہمی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کم عمری کی شادی سے متعلق بل پر شدید رد عمل قرآن و سنت کے خلاف اور ملکی مفاد کے منافی۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس بل کو حیرت انگیز جلد بازی میں منظور کرایا گیا قرار دیا اور اس کی شدید مخالفت کی۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ سے جو بل حیرت انگیز جلد بازی میں منظور کرایا گیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے بلکہ بلا وجہ اس نازک موقع پر اختلاف اور بحث مباحثے کا دروازہ کھول کر ملک و ملت کے مفاد کو پس پشت ڈالنے کے مرادف ہے۔ انہوں نے صدر مملکت سے اپیل کی کہ صدر مملکت اس پر دستخط نہ کریں اور اسے واپس لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خوزدار میں بس دھماکے کی شدید مذمت کی ہے جس میں معصوم بچے نشانہ بنے۔ انہوں نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ تعلیم کے حصول کے لیے جانے والے معصوم بچوں پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے ایسے حملوں کو اسلام اور انسانیت کے دشمن قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی اور دہشت گردی عروج پر ہے۔ انہوں نے دھماکے میں شہید ہونے والے بچوں کے لیے دعا کی کہ اللہ کریم انہیں اہل خانہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی اور مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔